اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سورۃ الکوثر کے موکلات سے ہر کام لینا اور ایک ایسا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس میں سورہ کوثر کے موکلات انشاءاللہ ہر کام میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور یہ وظیفہ آپ اگر سورج یا چاند گرہن میں کر لیں تو اس کا 1 سال کے لیے آپ عامل ہو جائیں گے، 1 سال کے لیے آپ اس سے کام لے سکیں گے۔ سارے کام جتنے بھی سورہ کوثر کے ہیں آپ کام لے سکیں گے، اپنے کام یا کسی دوسروں کے کام۔ اور اگر آپ اس کو مستقل کرنا چاہیں، مطلب آپ چاہتے ہیں کہ بھئی میں ساری زندگی کے لیے اس کا عامل بن جاؤں، تو اس کا طریقہ بھی میں بتاؤں گا، لیکن اس کے لیے آپ نے کمنٹ میں ضرور لکھنا ہے کہ وہ وظیفہ بھی شیئر کر دیں۔ جب اس ویڈیو کی تعداد مطلب ویو کی تعداد 10,000 تک پہنچ جائے گی تو انشاءاللہ وہ وظیفہ بھی میں پوسٹ کر دوں گا۔ پھر سورہ کوثر سے تعویذات کیسے نکالتے ہیں، سورہ کوثر سے دفینہ کیسے معلوم کرتے ہیں، جادو کیسے معلوم کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ راز جو کسی چینل پر نہیں ہوں گے میں یہاں پر اشکارا کروں گا۔ لیکن پہلے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بھئی آپ کس طریقے سے اس ویڈیو کو 10,000 ویوز دیتے ہیں، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ بھئی میرے عملیات سے لوگوں کو ذوق ہے، شوق ہے، فائدہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ میں عنقریب وہ ویڈیو بھی پھر اپلوڈ کر دوں گا۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے وہ ہے سورج اور چاند گرہن کے حوالے سے۔ اس میں آپ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو آپ 1 سال کے لیے اس کے عامل بن جاتے ہیں۔ اب ہمیں کیا موکلات کی ضرورت ہے؟ جب اللہ ہی ہمارا ہے تو ہمیں کیا موکلات کی ضرورت ہے؟ تو پیارے بھائیوں، اکثر یوٹیوب پر مغالطہ پھیلایا جاتا ہے۔ موکلات کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے امر کے سوا ایک پتہ بھی نہیں لا سکتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، آپ اگر حج پہ جائیں، عمرہ پہ جائیں اور آپ میدان بدر پہ جائیں تو وہاں پر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے امداد طلب کی، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ مسجد عریش آج بھی بنی ہوئی ہے، تو اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور وہ پہاڑ آج بھی ویسے ہیں جس پہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے علاوہ محبوب علیہ السلام کی مدد نہیں کر سکتا تھا؟ کیا اس مدد کے لیے فرشتوں کا اتارنا ضروری تھا؟ تو یہ دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا امر، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ایک امر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے ہی کام کرتے ہیں۔ اب ہم سورہ کوثر کے موکلات ہو، سورہ اخلاص کے موکلات ہو، یا یاسین شریف کے موکلات ہو، ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ میرا اللہ چاہے گا تو ان کے ذریعے سے میری مدد کر دے گا، میرا اللہ نہ چاہے تو یہ نہیں، سارے قرآن پاک کے موکلات مل کر مجھے کوئی نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ واضح ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب میں چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ کو میں وظیفہ بتا دوں، آپ اپنے وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو سورج یا چاند گرہن میں آپ نے علیحدہ کمرے میں بیٹھ کے اچھی خوشبو والی اگربتی ہیں وہ اپنے پاس سلگا کر، اور اس کمرے کا دروازہ بند کر دیں جب تک آپ عمل مکمل نہ کر لیں، اس وقت تک آپ دروازے کو نہ کھولیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ 7 بار سورہ فاتحہ، 7 بار آیت الکرسی، 7 بار معوذتین، اس کے بعد 7 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اب یہ پڑھ لینے کے بعد آپ پھر 7 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر دیں اور یہ کہیں کہ اللہ میں نے اس کلام پاک کی برکت سے اپنا حصار حجاب کیا، یا اللہ کوئی بھی زیروش ہے اور یار الہی کوئی بھی ایسی چیز جو میرے وظیفے میں خلل ڈال سکے میرے قریب نہیں آ سکے گی اس کلام پاک کی برکت سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے قرآن پاک کھول کے، یہ آپ اگر یاسین شریف آپ کو یاد بھی ہے پھر بھی آپ نے قرآن پاک سے ہی پڑھنا ہے۔ قرآن پاک میں دیکھ کر آپ نے یاسین شریف 1 بار پڑھنا ہے۔ اب جب بھی آپ مبین پر پہنچ گئے، پہلے مبین پر آپ پہنچ گئے تو یہاں پر آپ نے 127 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ نیت یہ رکھنی ہے کہ یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے
جو مخلوقات اس کلام پاک کے ساتھ آپ نے وابستہ کی ہیں اپنے امر سے، یا اللہ میں اس کے تصرفات آپ سے چاہتا ہوں، یا اللہ ان کو میرا تابع بنا کے میرے کاموں میں میرا معاون بنا دے، یا اللہ حقیقی رب ہی تو ہے۔ آپ نے ان الفاظ سے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو 127 بار پہلے مبین پر، 127 بار دوسرے مبین پر، 127 بار تیسرے مبین پر، یہاں تک کہ ساتوں مبینوں پر 127 بار پڑھ لیں۔ اب آپ نے پڑھ لیا تو اب آپ یا تو 300 روپے کی یا تاک تعداد میں جتنے بھی آپ سے پیسے ہو سکیں، جتنے بھی آپ سے ہو سکیں، میری طرف سے اپنی طرف سے کسی غریب کو صدقہ دے دیں۔ مطلب یتیم ہے یا مدرسے کے چھوٹے چھوٹے جو دینی مدرسے ہوتے ہیں، اس میں اکثر طالب علم غریب ہوتے ہیں، تو ان کو دے دیجیے گا کہ یا اللہ جو وظیفہ میں نے پڑھا، یا اللہ میں اس کی آپ سے مطلب پوری روحانیت چاہتا ہوں، یا اللہ اس کی مجھے پوری روحانیت عطا کر دیں۔ یہ میں نے صدقہ اپنے استاد کی طرف سے دے دیا، جس چینل پر میں نے دیکھا اس کی طرف سے میں نے صدقہ دے دیا، یہ صدقہ دے دیں۔ اگر آپ کی اتنی وسعت نہیں ہے کہ آپ 300 روپے دے سکیں، حالانکہ 300 روپے کا تو آج کل لوڈ بھی ملتا ہے، ہفتے کا لوگ لوڈ بھی کر دیتے ہیں، تو آپ 300 روپے کیا چیز ہے، آپ اس سے کام لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، وہ دینے کے بعد آپ نے روزانہ اس سورہ مبارک کو 41 بار عشاء کے دو جو سنت ہوتی ہیں وہ پڑھ کے وتر سے پہلے پڑھنا ہوگا۔ اگر یہاں آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ فجر سنت اور فرض کے درمیان پڑھیں۔ اگر وہ بھی آپ سے نہیں ہو سکتا تو فجر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیا کریں۔ یہاں پر 41 بار آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے وہ اب آپ طریقہ نوٹ فرما لیں۔ آپ نے آنکھیں بند کر کے مکمل تصور سے کہ بھئی میں سورہ کوثر پڑھ رہا ہوں اور اوپر سے اللہ رب العزت میری مدد کے لیے مخلوقات بھیج رہے ہیں اور وہ میری تابع ہو رہی ہیں، اپنے اس نیت سے پڑھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما رہے ہیں، مخلوقات آ رہی ہیں، روحانیت آ رہی ہیں، نور آ رہا ہے اور وہ سارا کچھ میرے تابع ہو رہا ہے۔ آپ نے 41 بار اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب آپ کام کیسے لیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ نے یہ اب یہ آپ کا ڈیلی ورد ہوگا۔ آپ جب تک اس کو اپنے ورد میں رکھیں گے، 3 دن سے زیادہ چھوڑ دیں گے، ورد ضائع ہو جائے گا، وظیفہ ضائع اس کا ہو جائے گا۔ تو اب آپ نے اس کو قابو میں کیسے رکھنا ہوگا، مطلب اس سے کام کیسے لینا ہوگا، قابو کا طریقہ تو میں نے سکھا دیا۔ اب اس کو آپ نے کام کے لیے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنے ہوں گے، اس کے بعد آنکھیں بند کر کے آپ نے 41 بار سورہ کوثر پڑھنی ہوگی۔ 41 بار سورہ کوثر پڑھ لینے کے بعد آپ نے حکم لگانا ہے، ایک عرضی لگانی ہے اور ایک حکم لگا۔ عرضی کیا کرنی ہے، آپ نے یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے، یا اللہ میں نے یہ جو کلام پاک پڑھا اس کی برکت سے آپ میری فلاں حاجت پوری فرما دیں۔ اب آپ نے یہاں پر حکم لگانا ہے کہ اے اس کلام پاک کے ساتھ جو وابستہ مخلوقات ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے امر سے آپ کو حکم دیتا ہوں میرا فلاں کام کر دیں۔ انشاءاللہ 24 گھنٹوں سے پہلے آپ کا کام ہو جایا کرے گا۔ جتنی بھی آپ میں روحانیت زیادہ ہوگی، جتنی بھی آپ متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اس میں زیادہ کمال ہوگا۔ اگر آپ فلمیں ڈرامے بھی دیکھیں یا عمل بھی کر لیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، پھر آپ نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ تو اس لیے آپ نے ان چیزوں میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے خود دیکھیں بھائی میں سنت کا خلاف کتنا ہوں، میں سنت پر عمل کتنا کرتا ہوں، میں اللہ سے محبت کتنا کرتا ہوں، مجھے اللہ پر توکل کتنا ہے۔ اس کے بعد آپ شروع کریں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سورج تو مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے لیکن کسی بھی وظیفے کا، کلام الہی کا یا پھر اسماء الہی کا کوئی بھی وظیفہ کبھی بھی رد نہیں ہو سکتا۔ امید کرتا ہوں عمل آپ کو پسند آئے ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔